کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627۔ معلی بن سعد اسد بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے ابو ایوب سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ سے، مالک بن حویرث صحابی سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیس کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور میں نے آپ کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 628۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 629۔ مالک بن حویرث نے کہا کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 630۔ مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات قیام رہا۔ آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے، اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے، بشرطے کہ وہ قرآن شریف اور طریقہ نماز و امامت جانتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد رات میں مقام زجنان پر اذان دی، پھر فرمایا کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے، اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 632۔ عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ کو نماز کی خبر دی۔ پھر بلال برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ کے سامنے بطور سترہ مقام ابطح میں گاڑ دیا، اور آپ نے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 633۔ محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان سوری نے
عون بن ابی جحیفہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 634۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے، آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو، نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔